السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئے سبق نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 9 یعنی تختی نمبر 9 جزم یا علامت سکون پڑھیں گے۔ اس کو جزم یا علامت سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے تختی نمبر 9 جزم یا علامت سکون یا جزم۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی دال کی سی چیز حرف کے اوپر جو لکھی ہے اس کو ہم جزم یا علامت سکون کے نام سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں، بتاتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹی سی دال کی سی چیز ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ جس حرف کے اوپر ہوتی ہے یاد دہانی کی جو تین باتیں جو یہاں بتائی جائیں گی اس کو ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز بہت کام آئیں گی۔ یہ چھوٹی سی دال کی سی چیز جو حرف کے اوپر لکھی ہے، سب سے پہلے اس کا نام جزم، علامت سکون یا جزم۔ علامت سکون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حرف کو ساکن بتانے والی، جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور ساکن حرف اس لیے کہا جاتا ہے ساکن کہ اس کے پاس اپنی کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حرکات کی تختی میں، حرکات کے اسباق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر یا زیر یا پیش والے حرف کو متحرک کہا جاتا ہے۔ تو ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف یعنی زبر زیر پیش والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں سمجھانے کے لیے زبر والا حرف پہلے ہے تو زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات یاد دہانی کی کہ متحرک حرف کے ساتھ ملے جانے والا یا ملا کے پڑھے جانے والا یہ ساکن حرف ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو تکرار یا دو دفعہ کے لیے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، یعنی اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیں اس کو ہم ملا کے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، حروف کو ایک ایک کر کے، اور پھر اس کے بعد آگے مشق ہوگی انشاءاللہ العزیز، وہ مشق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ یہ تھا حمزہ کے ساتھ تا کو الگ الگ ملانے کا طریقہ۔ روانی میں ہم یوں پڑھ سکتے ہیں، حمزہ تا زبر ات کو ات ات ات، یعنی روانی میں ہم یوں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ساکن حرف کے مخرج کا نکالنے کا طریقہ بھی یہی ہے، بہت سارے قراء نے آسانی کے لیے یہی بتایا ہے کہ کسی بھی حرف کے مخرج کو معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ساکن کیا جائے اور اس سے پہلے کوئی سا بھی حرف متحرک یا حمزہ متحرک کر کے اس کے ساتھ ملایا جائے تو آٹومیٹک یعنی بہت آسانی سے، بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس حرف کا مخرج کون سا ہے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، اس اس اس۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، اح اح اح۔ حمزہ خو زبر اخ، حمزہ خو زیر اخ، حمزہ خو پیش اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ ذال زبر اذ، حمزہ ذال زیر اذ، حمزہ ذال پیش اذ، اذ اذ اذ۔ حمزہ رو زبر ار، حمزہ رو زیر ار، حمزہ رو پیش ار،
ار 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 حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از 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 حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس 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 حمزہ ضاد زبر اض حمزہ ضاد زیر اض حمزہ ضاد پیش اد اض 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 حمزہ وا زبر اض حمزہ وا زیر اض حمزہ وا پیش اض 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 اض. تو مشق کرتے ہیں، یعنی ان ساکن حروف کے ساتھ متحرک حروف کو ملا کے لفظ بناتے ہیں، یعنی کلمات جو لکھے ہوئے ہیں سامنے آپ کے، یہ کچھ ان کو ملا کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. صاد زبر صو غین تا زبر غت صغت صغت. وقف میں یہ صغت ہی پڑھا جائے گا. اب ہم یہاں پڑھیں بھی صحیح، بولیں بھی صحیح، آگے وقف تو صغت. خا زبر خو لام تا زبر لت خالت، آگے وقف خالت. نون پیش نو صاد زیر سی نوسی با تا زبر بت نصیبت، آگے وقف نصیبت. خا پیش خو لام زیر لی خولی قاف تا زبر قط خلقت، آگے وقف خلقت. را پیش رو فا زیر فی روفی عین تا زبر عت رفعت، آگے وقف رفعت. سین پیش سو طا زیر طی سطی حا تا زبر حت سطحت، آگے وقف سطحت. قاف پیش قو تا زیر تی قتی لام تا زبر لت قتلت، آگے وقف قتلت. حمزہ پیش او حمزہ پیش او زا حمزہ زا پیش از لام زیر لی ازلی فا تا زبر فت ازلفت. یاد رکھیے گا، یہ چھوٹی سی مجھ سے غلطی ہو رہی تھی. حمزہ زا پیش از لام زیر لی ازلی فا تا زبر فت ازلفت، آگے وقف ازلفت. کاف پیش کو شین زیر شی کوشی تو تا زبر طت طت، یعنی تا پہ ہماری آواز جا کے بالکل رک جائے. کوشی طت، آگے وقف کوشی طت. جھٹکا نہیں دینا، میرے تو پڑھنے میں شاید زیادہ مخرج کی سختی ہو رہی ہوگی. کوشی طت. حمزہ را زیر ار حا میم زبر حم ارحم، آگے وقف ارحم. حمزہ غین زیر اغ فا را زیر فر اغفر، آگے وقف اغفر. فا صاد زبر فص با را زیر بر فصبر، آگے وقف فصبر. یا کاف زبر یک لام زبر لا یکلا حمزہ پیش او یکلأ کاف میم پیش کم یکلأکم، آگے وقف یکلأکم. یاد ہوگا مرکب حروف کے چیپٹر میں سبق میں تختی میں نے بتایا تھا حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. تو یہ دیکھیے حمزہ واو کی شکل میں لکھا ہوا ہے، پڑھا حمزہ جا رہا ہے، واو نہیں پڑھا جا رہا. اسی کو کہا جاتا ہے حمزہ واو کی شکل میں، یعنی حمزہ ہی ادا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو حمزہ ہی کا نام لیں گے ہم. واو ایسے ہی لکھی ہے. تا حا زبر تح سین زبر سا تحس با پیش بو تحسبو ہا میم پیش ہم تحسبوہم،
آگے وقف تحسبوہم میم سین زبر مس غین زبر غو مسغ با زبر با مصغب تا دو زیر تن مصغبت آگے وقف مصغبہ غنہ ہجے کرنے میں ضرور کرنا ہے. یہاں یہ اکیلا کلمہ ہے، قرآن پاک میں تو یہ ظاہر آگے پیچھے ملا ہوا ہوگا، وہاں کیفیت کیا ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن دو زیر دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین میں غنہ کیا جاتا ہے ہجے کرنے میں. میم سین پیش مس فا زیر فی مصفی رو زبر رو مصفر تا دو پیش تن مصفرتن آگے وقف مصفرہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا سبق آپ سب کو پسند آئے گا. پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیا کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کار خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں. اللہ رب العزت آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.